تو اپنی ٹرانسمیشن کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز. ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر ہلالی, فارمر ڈپلومٹ اور تجزیہ کار. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے منصور قریشی جو کہ پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ ہے. لیکن سب سے پہلے سوال ظفر ہلالی صاحب سے. ظفر صاحب, ویلکم ٹو دا ٹرانسمیشن. اب یو ایس الیکشنز جو ہیں, اب گھنٹوں کی یہ گیم رہ گئی ہے. ہاں, لیکن یہ ایک چیز ضرور ہے کہ سب کے مفادات اور سب کے جو ہے وہ پولیٹیکل انالیسس ایک طرف. ناؤ وٹ نیگیٹیوز ڈز بوتھ کیری رائٹ ناؤ, بیکاز ابھی میں دیکھ رہا تھا تو کملا ہیرس جو ہیں ان کو مشیگن میں وہ جو عرب سمپیتھی ہے وہ لینے کی کوشش کر رہی تھیں, ان کو وہاں سے ٹھنگا دکھایا گیا ہے. اور ٹرمپ جو ہیں وہ گئے پینسلوینیا, انہوں نے وہاں کی کیمپین, تو وہاں سے جو انہوں نے لیٹینو ووٹرز کے خلاف بیان دے دیا تو وہ ان کے اب گلے پڑ گیا ہے. تو دونوں اپنے اپنے نیگیٹیوز کیری کرتے ہوئے چل رہے ہیں ساتھ میں. دیکھیے, سیدھی سادی بات ہے کہ یہ ایک ہر اسٹیٹ میں ایک نیا فینومینا ہوتا ہے. ہر اسٹیٹ کے انٹرسٹ مختلف ہوتے ہیں, ان کے پرابلمز بھی مختلف ہوتے ہیں. ہاں, کبھی کبھی ہم اکانومی کہہ کے سب کو ایک ساتھ کر دیتے ہیں, بٹ ایکچولی دے آر ڈفرینٹ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹرمپ نے لیٹینوز کے خلاف ان کو گاربیج کا نام دے کے ان کا ہی ہیز کریٹڈ اے پرابلم فار ہمسیلف. اور ساتھ ساتھ کاملا ہیرس جو ہے تھوڑا سا اس کا جنس ہوا ہے, پاپولر ووٹ میں شفٹ آ رہی ہے, ٹرینڈ لگتا ہے. مگر میرے خیال میں دیکھیے, امریکہ میں اس کا مطلب تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ پاپولر ووٹ جیت جائیں اس کے معنی آپ الیکشن جیت جائیں. ہلری کلنٹن نے 3-4 ملین ووٹس زیادہ پائے تھے ٹرمپ سے, مگر ان کا سسٹم ایسا ہے کہ ایون اف یو ون دا پاپولر ووٹ اس کا مطلب نہیں ہے کہ یو ون دی الیکشن. تو یہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں. اچھا, اگر ہم ماضی پہ نظر ڈالیں, جو 2 انتخابات کو اگر ہم دیکھتے ہیں, لاسٹ 2 جو ان کے الیکشنز ہوئے ہیں, مشیگن ایک ایسی ریاست رہی ہے, کہا جاتا ہے کہ جو وہاں سے جیت جاتا ہے پھر اس کے لیے صدر کی کرسی پر بیٹھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ڈو یو تھنک از اٹ رائٹ تھنگ, اس میں کوئی ریالٹی ہے؟ دیکھیے, مچیگن میں تو ایک بڑا یہ مسلم ووٹ ہے, رائٹ, اور مسلم ووٹ جو ہے مچیگن کا, عرب ووٹ خاص طور, میرے خیال میں وہ کس کو جائے گا. ہیرس جس کا صدر جو بائیڈن جو اس کا وہ ساتھی اور صدر تھا, انہوں نے تو ہی ہیز ہیلپڈ نیتن یاہو, این انٹرنیشنل کرمنل, اس کو تو جینوسائیڈ میں مدد کی ہے اس نے, تو ان کو ووٹ نہیں کرنا چاہیے ہیرس کے لیے. اور ساتھ ساتھ ٹرمپ جو ہے وہ تو کہتا ہے میں بالکل ساتھ کھڑا ہوا ہوں اسرائیل کے, اور میں دیکھوں گا کہ اسرائیل کو کبھی ہمیں چھوڑوں گا نہیں. یہ وہ تو گاڈ نوز کس کے لیے ووٹ ظفر ہلالی صاحب, دونوں بڑے لیتھل لگتے ہیں. جی, قطع کلامی کی معذرت, ایک جانب ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ہے, جبکہ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ چکا ہے کہ اگر میں اقتدار کی کرسی پر آیا تو جو جنگ اس وقت جاری ہے مڈل ایسٹ میں امن لے کر آؤں گا. ہاں, تو وہ کہہ رہا ہے بیسکلی سیز فائر ہو جائے گا. مگر اب وہ سیز فائر کے لیے جاتا ہے تو وہ جو ایک قاتل ہے ادھر نیتن یاہو, وہ اس کو کہتا ہے کہ سیز فائر مینز حماس ونز. جب تک میں نے حماس کو ختم نہیں کیا, حزب اللہ کو ختم نہیں کیا, ایران کا انفلوئنس کو نکالا نہیں, ہمیں روکنا اس وقت تو غلط ہے. دیکھیے, بات اصل یہ ہے کہ میرے خیال میں ہم لوگ جو آؤٹ سائڈرز ہیں, ہمیں ایک چیز سوچنا چاہیے کہ جتنی بڑی شکست اس وقت ہوئی ہے اسرائیل کو, میرے خیال میں کبھی نہیں ہوئی ہے یہ 70-75 سال میں. اسرائیل آج پوری دنیا کہہ رہی ہے ایک پیلسٹینین اسٹیٹ ہونا چاہیے انڈیپینڈنٹ آف اسرائیل. اس سے پہلے تو یہ نہیں کہہ رہے تھے. ہاں, ریزولوشن UN کا تھا, مگر اس پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اب کتنے سارے ملک, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے, جیسے آپ سنے ہوں گے اسکاٹ ریٹر اور دوسرے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی آرمی تو تباہ ہو رہی ہے, وہ لڑنا نہیں چاہتے اس جنگ. They were not recruited or trained for kind of war. ان کا تو ایک ٹیکنالوجیکل وار تھا, جلدی لڑو, ختم ہو, واپس آ جاؤ. اب تو ان کو روز مارے جا رہے ہیں. یہ تو جنگ جو ہے, اگر آپ مجھے پوچھیں, اور اگر ان میں حوصلہ ہے ہمارے مسلمان بھائی فلسطین میں اور جگہ, افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دوسرے ملک جو ہمسایہ ملک ہیں فلسطین کے, وہ تو ان کے فلسطینیوں کو کچھ مدد ہی نہیں کر رہے. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں مصر کا جو سٹانس ہے, مصر کا جو سٹانس ہے, وہ تو لگتا ہے کہ وہ ایکچولی ہیلپ کر رہے ہیں اسرائیل کو. اور ہمارے جو 2 اور جو ہیں جو بڑے بڑے گلف سٹیٹس میں جو پیسے ویسے ہر چیز ہے بھیجا ہے انہوں نے.
हेल्प करने उनको। Absolutely, अब ऐसे में नॉर्थ कोरिया तो चले गया है रूस। बिल्कुल जफर साहब, फिर ऐसे में यही सवालात उठ जाते हैं कि आगे मशरक़ वसत का क्या होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है और वो ये कि डू यू एग्री टू दिस नोशन कि क्योंकि यूएस इलेक्शंस में यूएस इलेक्शंस आए, अच्छा जो बाइडन जो थे वो ही वॉज रनिंग फॉर द कैंपेन, लेकिन फिर वो पीछे हट गए, थोड़ी सी डिस्टेबलाइजेशन हुई और क्योंकि वहाँ पे एक लगून एक स्पेस सा आ गया, इसलिए इसराइल को ज़्यादा मौका मिला कि वो जो चाहे जैसे चाहे कर सकता है, खुलकर जो है वो करता रहा। डू यू थिंक कि वंस पोटस डिसाइड हो जाए उसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो सकती है, या फिर अगर डिसाइड हो भी जाए तो भी इसराइल विल गो बॉन्कर्स? नहीं, मैं समझ, आप ये कह रहे हैं कि क्या प्रोसेस डिसाइड हो जाए? सॉरी, हाँ, अगर पोटस डिसाइड हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिसाइड भी हो जाए कि अमेरिका की बागडोर कौन संभालेगा, अगर सदर का इंतखाब हो भी जाए, उसके बाद डू यू थिंक कि खित्ते की जो मशरिक़ वस्ता है उसकी चीज़ सेटल डाउन होगी, या फिर क्योंकि ट्रंप और कमला दोनों इस पे बयान दे चुके हैं कि जी जो चाहे इसराइल करे, तो इसराइल वैसे ही जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ जो है वो सरगर्म करता रहेगा? नहीं, देखिए, अगर इजराइल कंट्रोल्स अमेरिका, एक चीज़ हम याद रखें, डेमोक्रेटिक पार्टी की जो पब्लिक फंडिंग हुई है, जितना यहूदियों ने और थ्रू इजराइल करते हैं, कोई और मुल्क, कोई और जगह नहीं है। तो देयर इज नो क्वेश्चन कि इजराइल कभी अलग हो। अमेरिकन आर्मी इजराइल यूनिफॉर्म पहन के लड़ सकती है और इजरायली आर्मी अमेरिकन यूनिफॉर्म पहन के लड़ सकते हैं। दे आर वन इफेक्टिवली। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि इससे टूट जाएंगे, इंशाल्लाह टूटेंगे, मगर वो उस वक्त टूटेंगे जब इजराइल को ठीक तरीके से शिकस्त होगी। और मेरे ख्याल में इनको शिकस्त हो रही है, पॉलिटिकल सपोर्ट हो रहा है, इंटरनल डिविजन्स हो रहे हैं, और बाहर क्या इन्होंने कंट्रोल किया है जी हमास को। हमास इज स्टिल देयर 1 ईयर लेटर, और हिजबुल्लाह इज स्टिल देयर। कल उन्होंने 9 इजरायली फोर्सेस को मारा है। तो ये तो जब तक ये सबक नहीं सीखेंगे ठीक तरीके से, और अगर नेतन्याहू वो ऑप्शन एक्सरसाइज करें जो हम कहते हैं सैमसन ऑप्शन, कि अपने आप को भी निकालो और उनको, इन अदर वर्ड्स न्यूक्लियर वेपन्स, तो फिर तो इजराइल ही नहीं ना, बिल्कुल। अच्छा जफर, अरब स्टेट्स को भी नहीं रहेगा। राइट, जफर साहब साथ ही मौजूद रहेगा। इसी दौरान हमें नाइला चौहान साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स भी रही हैं आप, और इसके साथ साथ मंसूर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मंसूर कुरैशी साहब। सर, मैं पहले आपसे क्वेश्चन लेना चाहूँगी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को, इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, अमरीकी इंतखाबात हैं, माजी के मुकाबले में क्या लग रहा है, क्या तब्दीली इस वक्त आ सकती है इस इंतखाबात से? देखिए, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। अमेरिका में माजी के मुकाबले में ये इलेक्शंस बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक, क्रूशल और कॉम्पिटिटिव नज़र आ रहे हैं। जब आप CNN या कोई लिबरल टीवी चैनल देखते हैं तो लगता है कि कमला हैरिस एक बड़े मार्जिन से जीत रही हैं, और जब आप फॉक्स या दूसरे कंजर्वेटिव टीवी चैनल्स देखते हैं तो लगता है कि ट्रंप साहब की जो जीत है वो पक्की है और वो अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो बनने जा रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है मंसूर साहब, प्लीज स्टे विद अस। अच्छा नाइला साहिबा, अब सिचुएशन है कि अब कुछ घंटों की ही बात रह गई है, लेकिन अच्छा अब एक खबर ये भी है कि ट्रंप जो हैं उन्होंने टू बिग टू रिग का एक तो ऐलान लगाया हुआ है। वो अपने सपोर्टर से कह रहे हैं भाई हमें इतना वोट करें कि रिग ना हो। डज दिस मीन कि डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही रिगिंग के इल्जामात लगा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात में? इससे पहले भी वो ये कर चुके हैं। बिल्कुल सही है, वो पहले भी ये कर चुके हैं और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि अगर वो ना जीते तो वो रिगिंग का जो है इल्ज़ाम लगा देंगे हुकूमत पे। पहले भी ये जो इल्ज़ामात थे ये साबित नहीं हुए थे, और आप पहले से ही क्यों कह रहे हैं? ऑब्वियसली आपकी कोई एजेंडा है। जहाँ तक अमेरिका के इलेक्शंस के नताइज की बात है और उसके असरात पाकिस्तान पे, मेरा ख्याल है कि जो भी हुकूमत होगी, चाहे वो ट्रंप की हो और चाहे वो हैरिस की हो,
کچھ چیزوں پہ وہ مطلب ایک متفقہ رائے رکھتے ہیں، جو کہ اسرائیل کے بارے میں ابھی ظفر ہلالی صاحب گفتگو کر رہے تھے، ماشاءاللہ ہمارے بڑے سینئر اور قابل آفیسر ہیں اور درست کہہ رہے تھے. لیکن جہاں تک امریکہ کی بات ہے، ان کی سپورٹ چینج نہیں ہوگی چاہے کوئی بھی حکومت ہو. اسی طرح امیگریشن کے اوپر جو ان کی طریقہ کار ہے وہ بھی کوئی زیادہ بدلے گا نہیں، چاہے جو بھی حکومت ہو. پاکستان کے لحاظ سے فرق پڑے گا. فرق اس طرح سے پڑے گا کہ ابھی جو بائیڈن حکومت ہے اس کے دورانیے میں پاکستان کے ساتھ روابط اچھے ہو رہے تھے. ایک گرین امبریلا کی بات ہو رہی تھی جس میں کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے فنڈنگ ہو رہی تھی، پھر ڈیفنس کے اوپر ہمیں اسسٹنس مل رہی تھی اور بہت سی اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں. جبکہ ٹرمپ صاحب کلائمیٹ پہ ان کا موقف بالکل فرق ہے، سو وہ اس پہ زیادہ غم نہیں لگائیں گے. تو وی ڈونٹ نو کہ وہ اسسٹنس جاری رہے گی یا نہیں. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگوں کے خلاف ہے. نائلہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اگر یہ سچویشن ایسی ہو جاتی ہے، ٹرمپ جیت جاتے ہیں، تو سچویشن تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی ہمیں. لیکن یہاں پہ میرا ایک سوال ظفر ہلالی صاحب یہ ہے آپ سے کہ جس وقت افغانستان میں یو ایس ٹروپس تھیں، پاکستان کی ایک پوزیشن تھی اور اس وقت اوباما کے ٹائم پہ ایف پیک پالیسی بھی ڈسکس ہو رہی تھی، تو پاکستان یو ایس الیکشنز میں ایک مرکز نکاح بنا ہوا تھا. پاکستان کی ابھی بھی بڑی اسٹریٹجک پولیٹیکل سچویشن ہے، لیکن کیا اب اسی امپیکٹ کے ساتھ پاکستانی اس الیکشنز کو دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پہ جو پاکستانی پاکستان میں رہتے ہیں وہ کیسے اس الیکشن کو دیکھ رہے ہوں گے؟ اس الیکشن کی یہاں اس ملک پہ کیا اثر پڑنے والا ہے؟ دیکھیے، جیسے نائلہ چوہان نے کہا تھا وہ بالکل صحیح. کوئی فرق پارٹیز میں بیسکلی کوئی فرق نہیں ہے. they both vie with each other to help to help Israel. تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کے پاس کوئی نائیو سا تھنکنگ ہے کہ ٹرمپ آ کے جیت کے ہم سب چیز ٹھیک ہو جائے گا یا وہ ٹھیک کر دے گا، میرے خیال میں وہ غلط بات ہے. اور ساتھ ساتھ کاملا ہیرس کا تو سوال ہی نہیں پیدا، امریکنوں کا سوال ہی نہیں پیدا کہ وہ کبھی اسرائیل کو چھوڑے. اور آپ اگر پاکستان کی جو یہ اسٹریٹجک پوزیشن یہ وہ جو ہم کہتے رہتے ہیں، دیکھیے بات اصل یہ ہے، پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ ہندوستان کے آپ کا دوست نہیں ہے. اب آج ہندوستان امریکہ کا ایک ملٹری الائی ہے، ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو ہمارا امپورٹنس اس لحاظ سے خاصا کم ہو گیا ہے. وی شوڈ ناٹ ایگزیجریٹ آر امپورٹنس. ہاں، ہم ہتھیار اور بہت ساری چیزیں امریکہ سے چاہتے ہیں، مگر یو سی کہ آہستہ آہستہ ہم وہ ری اورینٹ ہو رہے ہیں. ہم چین سے لے رہے ہیں بڑے ہتھیار. ہمارے اب نئے بامرز جو آ رہے ہیں وہ سب چین سے آئیں گے. اور ہمیں بھی شاید ابھی تک دا penny should have dropped کہ امریکہ ہر چیز ہمارے لیے can't bail us out of everything frankly. اور یہ ہمارا اب پتہ نہیں کب ان کو یہ ریئلائزیشن ہوگا. ایگزیکٹلی. اب یہ کیوں اس طرح سے بات کی جا رہی ہے، یقینی طور پہ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. ظفر صاحب، میں آپ سے ایک اور کامنٹ لینا چاہوں گی. اگر ہم حالیہ دنوں پہ نظر ڈالیں، جو پالیسی ہے اس وقت امریکہ کی وہ کافی زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے ان اے نیگیٹو وے. وہ ہمیشہ سے ڈسکشن میں رہی ہے. اگر ہم حالیہ 4 سالوں کی بات کریں، یوکرین جنگ ہو، اس کے علاوہ اگر ہم یہ جو مڈل ایسٹ میں جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے وہ ہو، یا اس کے علاوہ جو ان کی اپنی فورن پالیسیز ہیں ان کو بھی کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. واٹ ڈو یو تھنک واٹ از گوئنگ ٹو بی نیکسٹ؟ اگر تو یہ انتخابات میں سے کوئی بھی جیت جاتا ہے، پالیسی میں کتنا چینج آئے گا؟ کیونکہ اس کی پالیسی کا اثر پوری دنیا کے ممالک پہ پڑتا ہے. انفارچونیٹلی جتنا میں سمجھ سکتا ہوں، ہمارے لوگوں کا، ہمارے لیڈرز کی پالیسی وہ تو امریکہ سے چپکے ہوئے ہیں، وہ تو امریکہ کو چھوڑ نہیں سکتے. اب آپ سوچئے 2 منٹ کے لیے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو دیا گیا تھا کہ چائنیز ایمبیسڈر نے آ کے کھڑا کر کے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو ادھر مارتے ہوئے نہیں دے سکتے، دس پالیسی از ان ایکسیپٹیبل. ٹھاک کر کے فارن آفس سے جواب آ گیا کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے چینی سفیر نے جو کہا ہے. تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو مرتے رہیں اور وہ دیکھتے رہیں اور کوئی ایسی چیز نہ کہیں؟ میں کہتا ہوں اٹ از ناٹ ان ایکسیپٹیبل. اس قسم کا طریقہ اگر یہ چلتا رہا پاکستان میں، اٹ از ان پارڈنیبل، اور اس کا بہت بڑا ریئیکشن ہوگا.
ابھی بھی میں سوچ رہا ہوں ریئیکشن ہو رہا ہے. کوئی چینی انجینئر آپ سمجھتے ہیں پوسٹ ہونا چاہتا ہے پروجیکٹس کو پاکستان میں اس طریقے سے اگر ان کا دیکھ بھال اور سیکیورٹی ہو؟ آف کورس ناٹ. وہ کہے گا دس از اے ڈیتھ سینٹنس. بالکل ظفر صاحب پوائنٹ ٹیکن. اچھا اب نائلہ صاحبہ ہم نے ٹرمپ کو کافی ڈسکس کیا. Now let's talk something about کملا ہیرس. کملا ایسے وقت میں آئی کہ جس وقت جو بائیڈن بذات خود ضد پہ اڑے ہوئے تھے کہ نہیں جی آئی ایم فٹ فار دا کینڈیڈیچر, اور وہ خود ہٹنا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن فائنلی ان کو ہٹایا گیا اور پھر اب ڈیموکریٹس کی جو باغ ڈور ہے پھر وہ کملا ہیرس نے سنبھالی. نا ایک تو ان کے حق میں جو ویمن ووٹ ہے وہ بہت زیادہ گیا ہوگا. دین ہمیشہ سے امریکہ میں ہیلتھ کیئر اور اس پہ جنگ ہوتی ہے الیکشنز میں, لیکن اس بار جو ابارشن رائٹس ہیں اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. کملا ہیرس کی پرسنالٹی کو اب تک آپ نے کیسے جج کیا ہے اور ان کی تمام تر کیمپین کو کیسے ریٹ کریں گی آپ؟ دیکھیے کملا ہیرس جو ہیں انہوں نے اپنے الیکشن کیمپین میں ان چیزوں پہ فوکس کیا ہے جہاں پہ وہ مطلب کانفیڈنٹ تھیں کہ ٹرمپ کا وہ ویک پوائنٹ ہے. خواتین کے جو موضوعات ہیں اس پہ ٹرمپ کی پوزیشن کوئی زیادہ اپریشیبل نہیں ہے, اسی طرح ابارشن پہ. لیکن جہاں تک کملا ہیرس کے فارن پالیسی کی بات ہے تو اس پہ ہمیں ذرا محتاط ہو کے دیکھنا ہوگا, اور میں ظفر ہلالی صاحب سے بالکل متفق ہوں. میں تو اس حد تک کہوں گی کہ ہمیں اپنا قبلہ و کعبہ صحیح رکھنا چاہیے. ہم یہ نہیں سوچے کہ ہم جس خطے میں ہیں اس میں اس وقت کیا حالات ہیں, اور کیا دیکھیے کانفیڈنس بلڈنگ ہمیں یو ایس اے کے ساتھ بہت ضرورت ہے. نہ وہ ہمیں بڑا مطلب ڈپینڈیبل ایلائی سمجھتے ہیں, نہ ہم ان کو اتنا ڈپینڈیبل ایلائی سمجھتے ہیں. لیکن چین آپ کا ہمیشہ سے ایک ٹائم ٹرسٹڈ فرینڈ ہے. بالکل. تو ہمیں مطلب میں ہلالی صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ کچھ ہمارے کوارٹرز ہیں جو اپنے جو ہے نا انٹرسٹ کی وجہ سے امریکہ سے چپکنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہوں گی کہ ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے. ہمیں امریکہ سے بے شک ضروری دوستی کرنی ہے اور ہمیں ان کی ضرورت بھی ہے, لیکن ہمیں اب اس خطے میں رہتے ہوئے اس خطے کے امن کے لیے جو مین پاورز ہیں, جس میں کہ چین میجر پاور ہے, سپر پاور ہو چکا ہے, اس کے ساتھ روابط کو قربان نہیں کرنا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. نائلہ صاحبہ ساتھ ہی رہیے گا. منصور قریشی صاحب کا کامنٹ لے لیتے ہیں. سر وہاں پر جو مسلمان ووٹرز ہیں ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اراؤنڈ 1 ملین پلس ووٹرز ہیں جو مسلم ووٹرز ہیں وہاں پر. کیا دیکھ رہے ہیں, ان کا رجحان کس جانب آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے؟ ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں, جتنے بھی اسٹیٹمنٹس ہیں, اس سے لگ ہی رہا ہے کہ جو مسلمان ووٹرز ہیں وہ ٹرمپ کے حق میں دکھائی دیتے ہیں. کہ مسلمانوں کے جو رول ہے اس الیکشن میں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی سوئنگ اسٹیٹس میں. میرے اندازے کے مطابق مسلمان اس الیکشن میں ایک پاورفل کمیونٹی کے طور پر سامنے آ رہے ہیں, اور مسلمانوں کے جو ووٹس ہیں جو سوئنگ اسٹیٹس میں وہ فیصلہ کریں گے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ امریکہ کا نیکسٹ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کون ہوگا. غزہ اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے اس کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا, اس کو بہت زیادہ مس ہینڈل کیا ہے, اور اسی کی وجہ سے تقریباً 40,000 سے بھی زیادہ اموات ہوئی ہیں اور اتنا بڑا جینوسائیڈ ہوا ہے. تو مسلمان جو ہیں اس بارے میں بڑے اپسیٹ ہیں. اچھا, ان کو ٹرمپ صاحب سے بھی آبویسلی پریشانی ہے, ٹرمپ صاحب سے بھی ان کو ڈر و خوف ہے کیونکہ ٹرمپ صاحب مسلم بین لگا چکے ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ میشیگن کے جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی ٹرمپ صاحب کو انڈورس کیا, اور پاکستان کی بھی 1-2 آرگنائزیشن ہیں, انہوں نے بھی ٹرمپ صاحب کو منصور صاحب ٹھیک ہے. اچھا ظفر علیہ صاحب, ناؤ دا سچویشن از کہ پاکستان کے انتخابات یکسر مختلف ہیں, ہمارے ایشوز یکسر مختلف ہوتے ہیں, امریکی ایشوز یکسر مختلف ہیں. ہم نے ابھی تک فارن پالیسی کی تو بات کر لی, اور مشرق وسطیٰ کتنا ڈینٹ کر سکتا ہے ٹرمپ یا کملا کو, وہ بھی ہم نے بات کر لی نا. ٹاکنگ ود ان یو ایس اے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ فرض کیجئے, کیونکہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈینٹ کرنے جا رہے ہیں ان کے پریس کو, ان کے کورٹ سسٹم کو, اس کو تو کہتے ہیں کہ اینیمیز ود ان. اس کے ساتھ ساتھ گن پالیسی کے حوالے سے بھی وہ اپنا ایک بیانیہ رکھتے ہیں. تو وہ کون سی دیگر چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو ٹرمپ کے آنے سے تبدیل ہونے جا رہی ہیں ود ان یو ایس اے؟ دیکھیے میرا اسیسمنٹ یہ ہے کہ کاملا ہیرس اب
लगता है कि जीत जाएगी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। एक तो जैसे कहा था कि औरतों का वोट, और औरतें आदमियों से ज़्यादा हैं, द पॉपुलेशन ऑफ वाकई अगर वाकई वो निकल आए तो मेरा ख्याल में फ़र्क हो सकता है, बड़ा फैक्टर हो सकता है। दूसरी बात है ब्लैक्स, ट्रेडिशनली डेमोक्रेट के वोट हो रहे हैं, ब्लैक्स की जो वोट होते हैं डेमोक्रेट्स के होते हैं, और ओबामा ने खासा कैंपेन किया है कामला के लिए इस दफ़े। थर्ड इज़ यूथ भी मेरे ख्याल में ट्रंप को थोड़ा सा बूढ़ा समझते हैं और फ्रैंकली थोड़ा सा बिट ऑफ नटी समझते हैं उसको। और ट्रंप ने जो हरकतें की हैं टुवर्ड्स इन हिज प्रीवियस टर्म, अब आप सोचिए तो साथ कि अमेरिकन कमांडर ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस ने सीक्रेटली रूस और चीन को एक मैसेज भेजा कि हालांकि ये सदर है मगर आप मत समझिए कि हम इसके बातों पे अमल करेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर इसने हमें कहा कि कुछ आगे हमला करो इधर उधर, मत समझिए कि हम इस पे अमल करेंगे, सो रिलैक्स, टेक इट इजी। ये एक इलेक्शन एटमॉस्फेयर है। ऑलराइट जफर साहब, वक्त की कमी है बट योर पॉइंट टेकन, थैंक यू सो मच जफर हिलाली साहब, इसके अलावा नायला चौहान और मंसूर कुरैशी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो अब इक़्तिदार का हुआ किसके सर सजेगा ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि दोनों जो हैं वो आखिरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। राइट नाउ कमला हैरिस जो हैं वो इस वक्त पेंसिल्वेनिया में हैं और जो ट्रंप हैं वो इस वक्त मौजूद हैं फिलाडेल्फिया में। सो लेट्स सी कौन आखिरी वक्तों में अपने वोटर्स को राउंड कर सकता है। लास्ट कमेंट आप बता दीजिएगा, आपका वोट किसके साथ है, क्या समझते हैं आपके, कौन आ रहा है? आई विश कि मैं एक यूएस सिटीजन बनूं और मैं वोट कर सकूं। दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अब आने वाले दिनों में, और बोल चैनल यूएस इलेक्शंस की भरपूर कवरेज करता रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।